وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ طلاق آیت 2 and 3۔ آج میں آپ سب کے ساتھ قرآن کی ایک عظیم آیت کا پیغام شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ زندگی کے ہر مشکل موڑ پہ ایک نئی امید جگاتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، اللہ راستے وہاں نہیں بناتا جہاں ہمیں آسانی نظر آتی ہے، بلکہ اللہ راستے وہاں بناتا ہے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف اندھیرا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر اللہ کریم ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ یہی ہے وہ مخرج، the exit، نکلنے کا راستہ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنی زندگیاں نا اپنے حساب سے پلان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رزق صرف نوکری سے آتا ہے یا صرف کسی خاص ذریعے سے آتا ہے، لیکن اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ رزق صرف ان ذریعوں سے نہیں آتا جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں یا جو ہم نے پلان کیے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اس لیول کا بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں جس لیول کا بھروسہ اللہ کریم نے ہمیں کرنے کو کہا۔ اگر ہم اپنا بھروسہ اس لیول پہ لے آئے نا تو اللہ کریم بھی ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالیں جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں نہ۔ چلیں میں آپ کو ایک قرآنک سٹوری سناتی ہوں، حضرت موسیٰ کی والدہ کی سٹوری۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام شیرخوار بچوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے خوفناک حالات میں ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک حکم دیا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ یہ کیسا حکم تھا؟ ہر لحاظ سے بالکل سمجھ میں نہ آنے والا، اور ظاہر میں تو اور بھی خطرناک لگتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ دریا میں ڈال دو، لیکن یہ آزمائش تھی، اور پھر اللہ کا وعدہ کہ ہم اسے تمہاری طرف ضرور لوٹائیں گے۔ ایک ماں نے اپنے ننھے بچے کو دریا میں ڈال دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہی بچہ دریا کے راستے سیدھا فرعون کے محل میں پہنچا، وہی دشمن جس سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کوئی عورت موسیٰ کو دودھ نہ پلا سکی۔ آخر پر کس کو بلایا؟ اسی ماں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عزت اور حفاظت کے ساتھ اس ماں کے پاس واپس لوٹایا۔ نہ صرف لوٹایا بلکہ اس دشمن کو جس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کو ذریعہ بنایا اس کی واپسی کا۔ اللہ کے فیصلے ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں نقصان لگتی ہیں نا، وہی ہمارے حق میں فائدہ ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ کا توکل تھا اللہ کریم پہ، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹائے گئے۔ اولاد بھی تو ایک رزق ہے نا، بہت بڑا رزق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اگر ایک ماں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے اللہ پہ توکل کر سکتی ہے نا، تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بھی اللہ پر توکل کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایگزٹ نکالتا ہے اور اللہ نے ہی ایگزٹ نکالنا ہے۔ So whenever the path seems blocked and your heart feels heavy, remember this verse, remember this: whoever fears Allah, Allah makes a way out for him and provides for him from where he could never imagine. And whoever puts his trust in Allah, Allah is enough for him. Enough for him. Remember this verse.